السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے چند اہم ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، اور الگ ایسا رہا ہے کہ شاید پاکستان ان سارے ڈیولپمنٹ سے مطلب ہے کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کس چیز کے انتظار میں ہے اس پہ بات کریں گے۔ کیونکہ ایک تو پہلے آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ ایران نے کوشش کی کہ طالبان کے ساتھ ان کے جو مخالفین ہیں ان کے درمیان ایک تفاہم جو ہے وہ پیدا کرے۔ اب جو نئی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ یوناما کے ذریعے جو ہے کابل میں ایک بڑے کانفرنس کا جو ہے انعقاد کرنے جا رہا ہے، اور وہ جو طالبان کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ایک بیٹھک کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پہ بات کریں گے، اور ایران کا ایجنڈا کیا ہے، کیونکہ ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ تہران تو افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے، لیکن مشہد جو ہے جہاں پہ پاسداران اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ ان کی پالیسی ذرا مختلف ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے، اور یہ ملا ہیبت اللہ صاحب کی جو آڈیو آئی تھی جس میں بی بی سی کی ایک رپورٹ بھی تھی، اور اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید طالبان کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، اور کابل اور قندھار کے درمیان جو ہے نا فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کے درمیان جو ہے ایک انٹرنل اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے کہ قندھار کے خلاف کوئی جو ہے مزاحمت کے امکانات ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ایک اہم خبر جو کل آئی ہے وہ یو این ایچ سی آر اور آئی او ایم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن جو ہے ان کی طرف سے کہ پاکستان میں افغانوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اسپیشلی خاص کر جنوری کے مہینے میں 18% اضافہ ہوا ہے گرفتاریوں میں۔ بلوچستان میں 73% یعنی 73% اضافہ ہوا ہے، اسلام آباد میں ہوا ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں بھی ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لیکن پبلکلی حکومت جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ افغان جو ہے ان کی بجلی بند کی جا رہی ہے، ان کی موومنٹ پہ ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو آہستہ آہستہ جہاں بھی موقع ملے ان کو پکڑ کر جو ہے کیمپس میں لے کے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی بات کرتے ہیں کہ یہ اب جو کچھ ایسی خبریں آ رہی ہے کہ یو این جو ہے اقوام متحدہ اور یوناما کے ذریعے افغانستان یعنی کابل میں ایک اہم جو کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہ رہی ہے، جس میں افغان طالبان کے جو مخالفین ہے، اسپیشلی سیاسی مخالفین ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے، اور افغان طالبان کے ساتھ ایک سیاسی حل کی طرف جو ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے افغانستان میں اسپیشلی، اور وہ ہے طالبان کی جو ریکگنیشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور اسپیشلی دنیا میں ان کے بارے میں جو تاثر ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اب یو این یا یوناما یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ افغان طالبان اس پہ راضی ہے کہ وہ اس تصویر کو سیاست کے ذریعے یعنی سیاسی حل ڈھونڈنے کے لیے وہ راضی ہے۔ اور ابھی تک جو رپورٹ ہے کہ اس میں سابقہ جو وزیر حکمت خلیل کرزئی صاحب ہے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے، شکریہ بارکزئی صاحب جو سابقہ ممبر پارلیمنٹ بھی رہی ہے، اور دیگر اس میں کئی نام آ رہے ہیں۔ یو این کی کوشش یہی ہے کہ ان کو کابل بلا کے طالبان کے ساتھ ایک کانفرنس کیا جائے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات کی جائے، اور ایک تاثر یہ دیا جائے کہ افغان طالبان جو ہے اب اس کے لیے تیار ہے، لیکن ایک پروسیس لگے گا۔ اور یہ پروسیس جو ہے ایک بات میں ادھر بتاتا چلوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ دوحہ جو ایگریمنٹ تھا اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ نان ریٹن تھی، ان میں یہ بھی ہے کہ طالبان کو 10 سال کا پروجیکٹ دیا گیا ہے کہ یہ 10 سال کا پروجیکٹ ہے، اگر 10 سالوں میں وہ مطلب ہے کہ افغانستان میں استحکام، سٹیبلٹی اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو وہ کنٹرول نہ کر پائے تو پھر جو ہے ان کے خلاف جو لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہ سمیع یوسفزئی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ 10 سال کا پروجیکٹ ہے، تو پھر میں نے جب ان سے پوچھا کہ کون لے کے آئے ہیں اور کون ان کو لے کے جائیں گے، تو اس نے کہا کہ جو دوحہ میں ان کو بٹھایا تھا، دوحہ میں جس نے ایگریمنٹ کروایا تھا، جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، تو وہی لوگ ان کے یہ جو 10 سال کی جو پروجیکٹ ہے ان کے گارنٹر ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایران نے ایک کوشش کی تھی تہران میں، جس میں سابقہ جو اہم رہنما ہے حنیف اتمر صاحب جو سابقہ وزیر خارجہ ہے، رشید دوستم صاحب کے بیٹے کو، اور اسی طرح احمد مسعود صاحب کو اور دیگر اہم رہنماؤں کو، استاد سیاب صاحب کو تہران میں بلا کے یہ کوشش کر رہے ہیں ایران بھی کہ افغانستان
طالبان کے ساتھ ان کے مخالفین کو بٹھایا جائے اور ایک تاثر یہ دیا جائے کہ کیونکہ ایران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں صرف ڈبل گیم جو ہے وہ کھیل رہا ہے. ایک سائڈ پہ تہران جو ہے وہ پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہ رہا ہے طالبان کو, اور یہ جو خطے کے جو صورتحال ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایران کے مسائل ہے, تو وہ چاہ رہا ہے کہ کم از کم یہ سائڈ جو ہے یہ تو سیکیور ہو. تو کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام ہوگی, اور اسپیشلی جب وہ سابقہ پولیس رہنما کو جب ٹارگٹ کلنگ مشہد میں بھی ہوئی تھی اور تہران میں بھی ہوئی تھی, اس سے حالات تھوڑے سے خراب ہو گیا. اور یہ خاص کر جو شمالی جو لیڈرشپ ہے وہ ایران کے اس جو یہ جو حرکت ہے اس پہ وہ ناراض لگ رہے تھے. اور اگر آپ کو پتہ ہو چند دن پہلے میں نے سابقہ جو ڈپٹی چیف آف جنرل چیف آف اسٹاف تھے افغان آرمی کے, نیشنل آرمی کے, سمیع سادات صاحب کے ساتھ جب میں نے انٹرویو کیا تھا, اس میں بھی اس کا تاثر یہ تھا کہ ایران جو ہے اس وقت اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ کہ طالبان کے جو مخالفین ہے وہ ایران پہ جو ہے ٹرسٹ نہیں کر رہے. لیکن دوسری سائڈ سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ طالبان خود بھی ایران پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ جو سارا ہو رہا ہے دونوں کی مجبوریاں ہے. مشہد چونکہ پاسداران انقلاب ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ طالبان کو تہران جو ہے اپیز کرنا چاہ رہی ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ مخالفین کے لیے جو ہے مشہد میں ان کے لیے آفیسز اور ان کو باقاعدہ رکھا جا رہا ہے تاکہ افغانستان میں اگر ایک کنسنسس بن گئی ریجنل کنٹریز کی, اسپیشلی پاکستان, تاجکستان, ترکمانستان وغیرہ, امریکہ, چین, ترکی اور عرب ممالک کی, تاکہ کسی بھی ٹائم اگر اس کو ختم کرنا چاہے تو ایران ول بی ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ. تو یہ چل رہا ہے. دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کسی انتظار میں لگ رہا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا ہے. شاید مجھے پتہ نہ ہو, شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو, شاید جو ہم تجزیہ نگار ہیں ہمیں پتہ نہ ہو, بہت سی چیزیں بیہائنڈ دا اسکرین ہو رہی. ابھی یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ پاکستان انگیج ہے. ابھی آپ کسی سے بھی پوچھے تو کہے گا کہ طالبان کے ساتھ تعلقات بالکل ختم ہے. کل پرسوں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ طالبان ہمارے دشمن ہے, ان کو TTA کا خطاب دیا گیا. DGI/SPR نے کہا کہ اس طرح سے وہ حکومت ہی نہیں ہے, کبھی کہا رجیم ہے. مطلب ہے کہ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. طالبان سائڈ سے اس پہ خاموشی ہے, لیکن دوسری سائڈ سے یہ بھی مطلب یہ ہے کہ انفارم لوگ جو ہے جن کو پتہ ہے, ہم جیسے نہیں, ہم تو ان سے سن کے پھر بتا دیتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے. ایک دوست ملک کے ذریعے دروازہ کھلا ہے جو کہ پاکستان کے بہت زیادہ قریب ہے, عرب دوست ملک ہے, اور طالبان کے بہت قریب ہے. روحانی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں, پولیٹیکل طور پر بھی کہہ سکتے ہیں, پاکستان کی ڈیفنس کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو ان کے ذریعے جو ہے بیہائنڈ دا سین, کیونکہ پہلے 1-2 میٹنگ وہ کروائی تھی اس ملک نے, جب وہ میڈیا میں آ گئی تو تھوڑا سا وہ کہتا ہے کہ میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے, ان کو میڈیا گلیئر سے چھپ کے رکھنا چاہیے. تو وہی سلسلہ پبلکلی تو یہ کہا گیا کہ وہ ڈس انگیج کر گئے ہیں, لیکن خبریں آ رہی ہے کہ ڈس انگیج نہیں ہے اور ان کے ساتھ بھی ہے. دوسرا ہم یہ اگر کہہ دیں کہ شاید پاکستان کی جو طالبان اپوزیشن کے ساتھ رابطے نہیں ہے, یہ بھی ایک کنفرم رپورٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو, کسی نہ کسی سٹیج پہ ہو. کس کے ساتھ ہے یہ نہ مجھے پتہ ہے, نہ شاید آپ لوگوں کو ابھی پتہ ہوگا, شاید کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوگا, کیونکہ پاکستان اسی طرح آئیڈل بیٹھ ہی نہیں سکتا افغانستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے, پبلک پوسچرنگ تو یہ ہے کہ ہم نے کمپلیٹلی ڈس انگیج کیا ہے افغانستان سے, لیکن مجھے لگ ایسا نہیں رہا ہے کہ ہم کمپلیٹلی ڈس انگیج ہے. ہم طالبان کے ساتھ بھی انگیج ہے اور شاید ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج ہے. ہو سکتا ہے کہ جو عام اپوزیشن ہے, خواہ وہ NRF ہے, خواہ وہ APF ہے, مطلب افغان فریڈم فرنٹ ہے, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے, شاید ان کے پاس نہ ہو, لیکن پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل جو ونگز ہے ان کے ہو سکتا ہے کہ ہم انگیج ہو. لیکن اسی حوالے سے کوئی خبر جو ہے پاکستان کے جو ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہے یا ڈیسیجن میکنگ جس کو ہم پاور کاریڈورز کہتے ہیں, پاور کاریڈور سے اسی حوالے سے مکمل خاموشی ہے. کوئی خبر نہیں آ رہی ہے. پبلکلی ایک دوسرے کے خلاف جو ہماری جو پوزیشننگ ہے اسی کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جو انگیجمنٹ والی چیزیں ہیں اس پہ اتنی باتیں جو ہے باہر نکل نہیں رہی ہے. لیکن پاکستان کی جہاں تک مجھے پتہ ہے ایک اپروچ ہے, پاکستان یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ افغانستان کی جو طالبان کی جو امارت اسلامی ہے یا حکومت ہے یہ مکمل طور پر چلا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈر ہے, اور یہ ہسٹوریکل ڈر ہے کہ افغانستان میں ہمیشہ جو چینج آتی ہے وہ بلڈی ہوتی ہے, وہ خونی ہوتی ہے.
تو پاکستان کے ساتھ ڈر یہ ہے کہ اگر کوئی اور اسی طرح آ جاتے ہیں، اور یہ جس طرح پریزیڈنٹ کرزئی صاحب جب جمہوریت آ گئی تو طالبان کی حکومت سرے سے ساری فوج، ساری ایڈمنسٹریشن سب کچھ چلا گیا، اس سے پہلے مجاہدین، اس سے پہلے کمیونسٹ وغیرہ. اب اگر جب جمہوریت چلی گئی تو طالبان آ گئے. طالبان نے وہ پورا سسٹم A to Z ختم کر کے نیا سسٹم جو ہے ایریکٹ کرنے کی کوشش کی، بنانے کی کوشش کر رہے. اب اگر طالبان جانا ہے تو طالبان کے جانے سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حکومت سٹیز پہ زیادہ ہوتی تھی. طالبان کی ایک کامیابی یہ ہے کہ گاؤں تک جو ہے، یونین کونسلز تک، مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے خطوں تک جو ہے اپنے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کی ہے. پاکستان کے ساتھ ڈر یہ ہے کہ ان کیس اگر آپ طالبان کی دنیا کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آج سے چند دن پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا بریال نصرتی صاحب کے ساتھ، جو کہ خط سوم کا جو حرکت خط سوم جو افغانستان اس کے لیڈر ہے. اس نے کہا تھا کہ ایک ٹائم پہ سارے ایگری کر گئے تھے، ایران بھی، دیگر بھی، یورپین یونین بھی، طالبان کے خلاف کارروائی سے، لیکن پاکستان اس میں نہیں آنا چاہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان نہیں چاہ رہا ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے یہ مکمل طور پر جو ہے ختم ہو جائے، کیونکہ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ انٹرنل کانفلکٹ شروع ہو جائے. اور طالبان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تک جو ہے ریزسٹ کرے، کیونکہ ان کے لوگ اپوائنٹڈ ہے اور ان کا پورے افغانستان پہ اس وقت کنٹرول ہے. تو اس ڈر کی وجہ سے پاکستان نہیں چاہ رہا ہے. پاکستان جو چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ود ان دا مومنٹ چینج آ جائے، مطلب ہے کہ سسٹم مکمل طور پر ختم نہ ہو. ہاں، اس کے لیے ہے کہ طالبان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، جو حکومت ہے، جو ان کی امارت ہے، اس کے اندر اگر کوئی گروپ آ جائے جو کہ مکمل سسٹم کو ختم نہ کرے بلکہ اس میں ریفارمز لے کے آئے، دنیا کے ساتھ چلنا، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، پولیٹیکل انگیجمنٹ کے حوالے سے، یہ جو دہشت گرد نیٹ ورکس ہے اس کے بارے میں ان کی کوئی پالیسی کلیئر ہو، نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ پالیسی کے حوالے سے، دنیا کے ساتھ چلنے کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، اگر کوئی ایسا گروپ آ جائے جس کو اصلاح پسند گروپ کہا جا سکتا ہے، جو کہ ملا ہیبت اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اور BBC کی رپورٹ تھی، اس میں بھی یہ ریفارمسٹ کا نام دیا گیا ہے. مطلب ہے کہ کابل کا جو ٹولہ ہے، کابل کی جو لیڈرشپ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ سسٹم میں ریفارم کرے اور ایک گلف جس طرح عرب ممالک میں ہے اسی طرح ایک آؤٹ ورڈلی ایک اسلامک سسٹم ہو، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کے ساتھ انگیج ہو اور آج کل کے جو نئے زمانے کے جو نئے وہ ہے اس کے مطابق چل سکے. تو پاکستان اسی انتظار میں ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ انٹرنل کچھ ہو، افغان خود کچھ کرے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ریڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان افغانستان سے ٹوٹلی لا تعلق ہو کے نہیں رہ سکتا. اس وقت افغانستان میں معاشی مشکلات بہت زیادہ ہے. پاکستان نے بارڈر بند کیا ہے، ایران کے راستے کوئی ٹریڈ ہو ہی نہیں سکتی. ظاہری بات ہے وہاں پہ تو آلریڈی چابہار سے انڈین چلے گئے، ان کو ایران کے حوالے کر دیا گیا. بندر عباس پہ گزشتہ 3 مہینے سے کہا جا رہا ہے کہ اتنی رش ہے کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے، باقی سسٹم جو ہے وہ چل نہیں رہا ہے. واحد راستہ جو ہے وہ اور ترکمانستان کے ذریعے جو ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کی اجازت نہیں ہے. ایک ہی تاجکستان ہے جو کہ بڑا لمبا پڑتا ہے. تاجکستان خود پاکستان کے ذریعے جو ہے اور ایران کے ذریعے ٹرانزٹ ٹریڈ کرتا ہے، تو کیسے افغانستان کو یہ کر دے گا؟ انڈیا سے ابھی تک جو ہے وہ جو ایئر کوریڈور ہے وہ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے افغانستان میں انفارچونیٹلی معاشی مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں. تو پاکستان کو بھی یہ ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ طالبان خود اپنی پالیسیز چینج کرے. اگر چینج نہ کیے تو ڈیفینیٹلی ایک گروپ آئے گا جو کہ ود ان دا طالبان ہو. تو یہ پاکستان کی ایک اوور آل پالیسی ہے. لیکن ایک بات ہے آخر میں یہ کہوں گا کہ ملا ہیبت اللہ صاحب کی جو اسپیچ تھی یا ان کی جو بیان تھا، اس پہ جس طرح ایک یہ پرسیپشن کریٹ کی گئی کہ طالبان کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے اختلافات ہے ود ان دا لیڈرشپ. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے افغان طالبان میں، کابل میں اسپیشلی، خواہ وہ سراج حقانی صاحب ہو، خواہ وہ یعقوب صاحب، ملا یعقوب صاحب ہو، خواہ وہ عبدالغنی برادر صاحب ہو، کہ سٹینڈ لے. 2 بندے تھے جو سٹینڈ لیتے تھے. وہی 2 بندے جو تھے وہ جو سٹینڈ لیتے تھے، اس میں ایک خلیل الرحمان حقانی صاحب تھے جو کہ ایک خودکش بم دھماکے میں اس کو شہید کیا گیا، اور ایک تھے عباس تانکزئی صاحب جو کہ کل کی بولتے تھے اور شاہد امیر کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے تھے. ان کو تو افغانستان سے وہ بالکل نکالا گیا ہے. تو وہ 2 بندے تھے جو بولتے تھے. ابھی تو کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے کہ جا کے امیر کے سامنے یا کل کے بات کرے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ افغان قوم افغانستان کی مفاد میں نہیں ہے. تو اسی لیے کوئی ایسی میرے خیال میں امیجیٹ کوئی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ود ان دا طالبان
طالبان کوئی چینج آ جائے گا، یا ان کے مخالفین جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی جگہ کو ہولڈ کرے یا طالبان کو ایک بڑا خطرہ بن سکے۔